رات کے 2 بجے ایک ویران ندی جو کہ ایک جنگل کے اندر موجود تھی، وہاں پر ایک خاتون پانی میں کھڑی ہوئی نظر آئی اور ہمیں کال کر کے بتایا گیا۔ جب ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچی تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک خاتون موجود ہے اور وہ بالکل ایسے کھڑی ہے جیسے وہاں پہ کوئی لکڑی یا کوئی مردہ کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل ایک جگہ پہ وہ رکی ہوئی تھی اور کوئی اس کی موومنٹ نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ شاید کوئی بت کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈالا ہوا ہے، لیکن بعد میں جب ہم نے کوشش کی، اس کو کہا کہ آپ باہر آؤ، جو حقیقت ہمیں پتہ چلی اس کا بہت زیادہ دکھ ہوا کہ یہ خاتون اس ندی کے اندر گئی کیوں تھی اور اس کا مسئلہ کیا تھا۔ جی جناب، جب ہم اس خاتون سے بات کر رہے تھے اور اس کو کہا کہ آپ ندی سے باہر آ جائیں، تو اسی دوران ایک شخص جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے اور وہ آ کر ہمیں کیمرے بند کرنے کا کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس عورت کی ویڈیو نہ بنائیں، یہ غیر قانونی ہے۔ تو ہم اس سے اصرار کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ خاتون کون ہے اور آپ ادھر اس وقت کیا کر رہے ہیں دونوں۔ تو وہ پہلے تو ہمیں نہیں بتاتا۔ جب ہم اس کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز بتاؤ، نہیں تو ہم ایسے نہیں جائیں گے، تو پھر اس نے جو حقیقت بتائی، یقین کریں سن کر آپ کو بھی افسوس ہوگا اور ہمیں بھی بڑا افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ خاتون جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی بیٹی ہے، اور اس بیٹی کی میں نے شادی کی تھی، کئی سال ہو گئے ہیں، اب اس کی اولاد نہیں ہو رہی اور اس کے شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ تم گھر سے نکل جاؤ، تمہاری جو ہے وہ اولاد نہیں ہو رہی تو میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس کا کہنا تھا اس کے بعد میں اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے اس کو ایک عامل کے پاس لے گیا اور اس کو بتایا کہ میری بیٹی کی جو ہے وہ اولاد نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اس کا گھر ٹوٹنے پہ آیا ہوا ہے۔ تو عامل نے ہمیں کہا کہ آپ نے 21 دن ندی کے اندر اس لڑکی کو، اس خاتون کو کھڑا کر کے چلا کرنا ہے اور اس کے پاؤں میں زنجیر باندھ دینے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس کے والد نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس سے پہلے اس کا ٹیسٹ کرا لیا جائے، اس کو ندی کے کنارے لے آیا اور اس کے پاؤں میں زنجیر باندھے اور اس کو ندی میں کھڑا کر دیا۔ جس دن ہم ان کے پاس پہنچے تو تقریباً 7 دن ہونے والے تھے۔ اب جب اس کو ہم نے ندی سے نکالا، اس انسان کو سمجھایا کہ اس طرح کا کوئی بھی عمل اسلام میں نہیں ہے اور ایسا عمل کرنے سے اولاد نہیں ہوتی، یہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا ٹیسٹ کروایا ہے؟ کیا بیٹی کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی یا اس کا جو شوہر ہے اس کا بھی ٹیسٹ ہوا ہے یا اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے دونوں کا ٹیسٹ نہیں کرایا اور اس کا شوہر کہتا ہے کہ یہ خاتون کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی اور میں جو ہوں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ٹیسٹ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے لوگ کتنا سادہ ہیں اور کس طرح سے جعلی عملوں کی باتوں میں آ کر زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک باپ جو ہے اپنی بیٹی کی محبت میں کتنا مجبور ہو گیا، اس کا گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جنگل میں رل رہا تھا، بیٹی کو ندی میں کھڑا کیا ہوا تھا، اس بیٹی کو وہاں پہ سانپ بھی ڈس سکتا تھا، کوئی اور موذی جانور بھی اس کو نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن یہ جہلیت کر کے اس طرح کا وہاں پہ چلا ہو رہا تھا۔ ہم نے اس کو سمجھایا کہ آپ اپنی بیٹی کو گھر لے جائیں اور اس کے شوہر اور اس کا ٹیسٹ کروائیں، اب جس کا مسئلہ ہوگا اس کا علاج ہو، پھر مسئلے کا حل نکلے گا۔ اس طرح کے بیکار کام کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا، اور جب بھی آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگیں تو کم از کم جس لڑکے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اس کا اور اپنی بیٹی کا ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور کروا لیا کریں کہ دونوں میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اولاد کے قابل نہیں ہے، بجائے کہ آپ ٹیسٹ نہیں کرائیں، شادی ہو جائے اور الزام جو ہے وہ خاتون پہ آئے، لڑکی پہ آئے اور اس کی زندگی برباد ہو جائے۔ تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ شادی سے پہلے اس ٹیسٹ کو بھی لازم قرار دیا جائے اور دونوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ رشتہ طے کر کے اس کو کرنا چاہیے۔